تو بنی اسرائیل اصل میں تھے کون؟ کسی کو کوئی اندازہ ہے کہ قرآن میں کبھی آپ لوگوں نے شاید نظر سے گزرا ہو، کہیں پڑھا ہو کہ قرآن میں کتنے پروفٹس آئے، کتنے پروفٹس کا ذکر آیا ہے؟ 2,60,000. نہیں، جو جن کا قرآن میں مینشن ہوا ہے بیٹے. 25. 25. ایکسلنٹ. قرآن میں 25. یس 25. قرآن میں 25 پروفٹس کا ذکر ہوا ہے. اور حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، صالح، اور ان کے بعد جب حضرت ابراہیم آئے تو ان کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. ان کی اولاد میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے تھے مدین. اور حضرت مدین کے اولاد میں سے حضرت شعیب آئے. یہ سارے وہ پروفٹ ہیں جو قرآن میں مینشن ہے. حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب آئے. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے آگے آئے حضرت یوسف. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ان کا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ایشو سٹارٹ ہو گیا تھا، جو کہ مدینے میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی اسماعیل میں سے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ یعقوب کی نسل میں سے آتے تھے، حضرت اسحاق کی نسل میں سے آتے تھے، یہ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئے؟ انہیں بڑا تکبر تھا اس چیز کا کہ نبی تو صرف ہمارے اندر سے آئے، یہ ان میں سے نبی کیسے آ گئے؟ اس بات پہ یہ اڑ گئے تھے. پہلا ایشو انہیں یہاں سٹارٹ ہو گیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے بنی اسماعیل میں سے آیا ہے کوئی، ہمارے ہمیشہ تو پروفٹ ان وہ کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے اس دنیا کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر، ان سب میں سپیریئر ہماری قوم ہے. جو کہ یہ غلط فہمی انہیں آج تک ہے. آج تک کے جوز کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی اور انسان ان کے برابر نہیں ہے. جس طرح تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے جانوروں کے اوپر، اسی طرح ہمیں اختیار دیا گیا ہے تمام انسانوں کے اوپر. یہ والا مائنڈ سیٹ ان کا تب بھی تھا اور اب بھی ہے. اور تبھی آپ اس کے اوپر ریسرچ اگر کریں تو اندازہ ہو کہ آج کل کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان میں وہ ساری انیشیٹ کہاں سے ہو رہی ہیں اور کس مائنڈ سیٹ سے ہو رہی ہیں؟ وہ اس مائنڈ سیٹ سے ہو رہی ہیں. جی لیزا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا بیٹے؟ جی مجھے پوچھنا تھا why didn't حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم get accepted if he came from حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ ان کو مسئلہ یہ تھا بیٹے، اصل میں آپ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی جب وہ لینیت چلی ہے تو حضرت اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، میں آگے جا کے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، بہت سارے پروفٹس بیچ میں آئے ہیں. اور ایک بیٹے کی اولاد میں سے، یعنی کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تمام انبیاء آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ دوسرے ہمارے چچا کی اولاد میں سے کیسے آ گئے؟ یہ جو رائیولری ہے یہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی، انہوں نے تو خیر اوبیسلی آپس میں نہیں کی، لیکن جو ان کی اولاد تھی ان میں یہ چیز تھی کہ ان میں سے اس نسل میں سے کیسے آ گئے، یہ تو ہماری نسل اتنی سپیریئر ہے. میں بھی آگے آپ کو دکھاتی ہوں. بنی اسرائیل حضرت، جیسے کہ میں نے کہا حضرت یعقوب کا لقب تھا، ان کے تھے 12 بیٹے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے حضرت یوسف جو تھے نبی تھے. اب ہم ان کی سٹوری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں بہت شارٹ میں انشاءاللہ. اچھا بیٹے، یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، میں پاز لے رہی ہوں. اوکے، تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نبی تھے حضرت یوسف. ان 12 بیٹوں میں سے
جو باقی کے 10 تھے, ایک تو حضرت یوسف کے بھائی تھے بنیامین, ان کو تو یہ ایشو نہیں تھا, لیکن جو باقی ان کے 10 بیٹے تھے, آئی ایم سوری میرا لیپ ٹاپ اسٹک کر گیا, ہاں, ان کے جو باقی بیٹے تھے ان کو ایک ایلیمنٹ آف جیلسی تھا حضرت یوسف کے ساتھ. ایک تو حضرت یوسف کی بیوٹی کے بارے میں بھی ہم نے بہت پڑھا ہے, پھر ان میں ایک, کیونکہ وہ شروع میں بہت چھوٹے تھے جب ان کو ایک خواب آ گیا تھا. انشاءاللہ حضرت یوسف کی سورہ یوسف میں جب ہم پڑھیں گے تو بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو نبوت کا سائن مل گیا تھا. تو ان کو ایک جیلسی تھی کہ حضرت یعقوب جو تھے ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں حضرت یوسف کو, تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک جیلسی کا ایلیمنٹ آ گیا تھا, اور انہوں نے پھر پلان کیا حضرت یوسف کو مار دینے کا, اور ان کو جا کر پھر ایک بھائی نے کہا کہ اس کو مارو نہیں, اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈالاؤ کہ بس ہم سے دور ہو جائے, تو انہوں نے پھر ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قافلہ آیا, انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے, وہ ان کو مصر لے گیا, اور وہاں جا کر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد بہت عزت دی اور بڑا اکرام کیا, اور وہ وہاں پر ایک بڑی ہائی پوزیشن پہ پہنچ گئے. اور پھر آگے جا کے انشاءاللہ یہ ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اور انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے, اور یہ پوری جو نسل تھی بنی اسرائیل کی ایجپٹ میں جا کے آباد ہو گئی, مصر کے اندر آباد ہو گئی. تو اس کے بعد مصر میں جو اس وقت رولنگ جو بھی فرعون تھا, وہ حضرت یوسف کے ٹائم والا تو وہ بڑا اچھا اور اس طرح سے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ رہا, لیکن اس کے بعد جو آئے انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام کے طور پہ بنا لیا, اور ان سے جو ہے ان کے اوپر کافی مظالم بھی ڈھائے, اور بہت انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو پھر حضرت موسیٰ کا قصہ اس میں آتا ہے. پھر حضرت موسیٰ جب آئے تو انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل بھی اس کی آتی جائے گی حضرت موسیٰ کے قصے کے بارے میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک سائڈ پر حضرت یعقوب جو حضرت اسرائیل جن کا لقب تھا, ان کے بعد حضرت یوسف, حضرت ہارون, حضرت ذوالکفل, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, مطلب ملٹیپل پروفٹ ان میں سے آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے, ملٹیپل پروفٹس. تو ان کو اس بات کا بہت زیادہ زوم تھا کہ ہم میں سے ہمیشہ سے پروفٹس آتے ہیں, حضرت عیسیٰ تک انہی میں سے پروفٹ آئے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ نبی ہمارے میں سے آئے ہیں, اور جو ہمارے بنانے والا ہے اس نے ہماری قوم سے کمیونیکیٹ کیا ہے, تو ہم بہت سپیریئر قوم ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو انبیاء تھے انہیں اپنے دماغ میں قتل بھی کرتے رہے, مطلب انہیں قتل بھی کرتے رہے ہیں, انہیں ڈینائی بھی کرتے رہے ہیں, ان کا جو بھی میسج آیا تھا اس کو بھی وہ ٹوٹلی رد کرتے رہے. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز سے ریلیٹ کریں, ابھی چل رہا ہے 2000 رائٹ, 2021. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سے کوئی 4000 سال پہلے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ میں تقریباً کوئی 500 ایئرس کا گیپ تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن سمجھ آ رہی ہے؟ یس ہاں. تو تقریباً ان میں 500 ایئرس کا گیپ تھا. ہمارے سے بھی 4000 ایئرس کا ہے, لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ میں 500 ایئرس کا گیپ تھا. اور حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک آلموسٹ 1500 ایئرس کا گیپ ہے, اور اس کے دوران اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس کوئی ٹائم ایسا نہیں رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ رہا. مستقل پے در پے ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا, کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہا ہے انسانیت کے درمیان, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتا رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ باقی نسلوں میں سے بھی پروفٹس آئے ہیں, لیکن حضرت یعقوب کی نسل سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ, تقریباً میں ایک دفعہ کام کی تھی 9-10 پروفٹس تو انہی میں سے آ گئے آؤٹ آف 25. لیکن جب حضرت موسیٰ کے بعد ملٹیپل پروفٹس آئے, انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے نہیں مانی. حضرت موسیٰ والی اگر انشاءاللہ جب ہم آگے جا کے حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ابھی اس کے بعد ہی انشاءاللہ فوراً شروع ہو جائے گا اگلے لیسن میں انشاءاللہ, کہ ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کس قدر
برے طریقے سے ڈینائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے نبیوں کا، ان کے لائے ہوئے میسج کا انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے تھے ان کا انکار کرتے تھے. اور ہوتے 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 یہ ان لوگوں کی گمراہی اور ان کی سرکشی اور ان کا تکبر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اپنے، ہمارا تو مسلمس کا تو بلیف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے. Yes. جی What does RA mean in Hazrat Yusuf? سوری دوبارہ سے بتائیے. What does RA mean in Hazrat Yusuf? او اچھا، ہم سوری میں نے آر لکھ دیا. علیہ السلام ہم لکھتے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضرت یوسف کے آگے. یہ میں نے آر غلطی سے لکھ دیا. خیر، تو انہوں نے اپنے دماغ میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. انہوں نے یہ ڈینائی کر گئے حضرت عیسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے اوپر ہی بھیجے گئے تھے یہ بھی. تو انہوں نے ان کا نہ ہی صرف انکار کیا بلکہ اپنے دماغ میں ان کو سولی چڑھا کر ان کو قتل کر دیا. حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، نہ ہی انہیں قتل کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ان کے جسم کے ساتھ، ہم جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے تو یوزلی ہماری روح قبض کی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از ان کے جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. اور یہ چیز ہمارے اور کرسچنز کے درمیان ملتی جلتی ہے، کیونکہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہیں غار میں رکھ دیا گیا اور وہاں سے وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، یعنی کہ انہیں ہینگ نہیں کیا گیا سلیب پہ، مطلب سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، اور نہ ہی ان کو وہ قتل کر سکے. تو لیکن جب بھی کوئی قوم نبی کی بات، رسول کی بات ماننے سے انکار کرتی ہے خاص کر، تو وہ ختم کر دی جاتی ہے. قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، ڈفرینٹ. انشاءاللہ ہم قرآن میں بھی آگے پڑھیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس قوم کو خاص کر آپ یہ سمجھ لیں کہ مہلت دی گئی ہے کیونکہ ان کا بہت برے طریقے سے خاتمہ ہونا ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہمیں انڈیکیشن احادیث میں ملتی ہیں. حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے اپنے دماغ میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ حضرت ہمارا مسلمس کا یہ بلیف نہیں ہے، انہیں ایز اٹ از اٹھا لیا گیا تھا آسمان پہ. تو انہوں نے جب اپنے دماغ میں انہیں قتل کر دیا تو پھر ان کے اوپر ایک دنیاوی عذاب آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ مدینے کیسے پہنچے، یہ اصل میں اس کی سٹوری ہے. انہوں نے تقریباً حضرت عیسیٰ کی 33 سال کی عمر میں انہیں جب اٹھا لیا گیا تھا تو آلموسٹ 30 33 35 سال کے بعد انہوں نے ریبیل کیا تھا رومنس کے اگینسٹ، جیوز نے، اور انہوں نے بہت برے طریقے سے ان کو ڈیفیٹ کیا اور ان کو جروسلم سے نکال دیا. یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا ان کے اوپر، اور یہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئے کیونکہ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتے. ارض مقدس کہا جاتا ہے آج بھی. جو حالات وہاں پر ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمز، انفیکٹ ہمیں یہ چیز ابھی کبھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوا کرے تو اس کے اوپر ضرور ریسرچ کیا کریں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. یہ وہاں رہ رہے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اپنے دماغ میں، اور پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد جب ریبیل کیا تو ان کو بہت برے طریقے سے رومن ایمپائر نے، رومیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم یہاں پر نہیں رہ سکتے. اور پھر یہ پوری دنیا میں اسپریڈ ہو گئے، اور وہاں سے بھاگ کر 3 قبیلے یہاں پر مدینے کے اندر آباد ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے نکلے ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اب ان میں سے 3 قبیلے، جس کا وہ جہاں بس چلا وہ وہاں چلا گیا، لیکن ان میں سے جو 3 قبیلے، کچھ 5 کہتے ہیں کچھ 3 کہتے ہیں، یہ جا کے مدینے کے اندر سیٹل ہوئے تھے. اور سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی ہے، کون بتائے گا؟ سورہ بقرہ مدینے میں ہی نازل ہوئی ہے. مدینے میں.
یس سورہ بقرہ بھی مدینے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ سٹارٹ ہوئی ہے مدینے میں نازل ہونی 1 ہجری کو، یعنی کہ 13 سال بعد مکے میں رہنے کے بعد جب رسول اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، وہاں پر سے ہمارا ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، اور 1 سے سٹارٹ ہوئی تو تقریباً 10 سال میں مکمل ہوئی ہے یہ سورہ۔ اس کے درمیان میں اور قرآن کے پورشنز اترتے رہے۔ تو اب یہ وہاں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آلریڈی جیوز وہاں پہ موجود ہیں جن کو کتاب کا بھی علم تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی بھی آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی آتی ہے، یہ چیز بہت اچھے طریقے سے فیملیئر ہے، صحیح۔ اب ان سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟